اسلام کی ترویج اور ارشاد کے لیے صوفیاء کرام نے جس خلوص اور محبت سے کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ انہی صوفیاء ہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اسلام مختصر مدت میں عالم پر چادر نور بن کر چھا گیا۔ انہی برگزیدہ ہستیوں نے اپنے گفتار اور اپنے کردار سے ایک معیاری زندگی کا نمونہ پیش کیا، اور انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت الشیخ ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کا عرس مبارک کا آج آخری روز ہے اور یہ 983واں ان کا عرس ہے جو منایا جا رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے اور انتہائی پارٹینیٹ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا پروفیسر فہد علی کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ سیلیبریشنز اس حوالے سے جاری ہیں اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ داتا کی نگری کہلاتی ہے لاہور شہر، اور جب بھی یہ ان کا عرس ہوتا ہے اس کو سجا دیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ داتا کی نگری کیوں کہلاتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینکس لاٹ جی، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور داتا کی نگری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب شیخ علی بن عثمان حجویری کم و بیش آج سے 1000 سال پہلے لاہور میں آئے تو لاہور اس وقت ہندوازم کا گڑھ تھا۔ اٹ واز این ایپی سینٹر آف ہندوازم، اور آپ سے پہلے تواریخ میں 3 لوگوں کا ملتا ہے جو آپ سے پہلے اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ حضرت سید اسماعیل بخاری، اس کے بعد زنجانی برادرز، حضرت میرا حسین زنجانی، حضرت یعقوب زنجانی، حضرت موسیٰ زنجانی۔ تو یہ لوگ آئے، انہوں نے کچھ شروع میں تبلیغ کی، اور پھر حضرت علی حجویری آئے۔ اور حضرت علی حجویری کی جو موومنٹ تھی آف کنورٹنگ پیپل وہ اتنی اوور ویلمنگ تھی کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے لاہور جو ہے وہ اسلام کا گڑھ بن گیا۔ اینڈ ان آرڈر ٹو آنر داتا صاحب's کنٹریبیوشن تو اس کو پھر داتا کی نگری کہا جانے لگا۔ داتا بذات خود ایک ٹائٹل ہے سخاوت کے معنوں میں، کیونکہ وہ ڈسٹریبیوٹ، انہوں نے وزڈم کے خزانوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا، انہوں نے حکمت کے خزانوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا، تو اس لیے یہ عرف عام میں ان کو یہ ٹائٹل ملا، اور اس شہر کی نسبت جو ہے آج تک پھر وہ داتا کی نگری۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، کیا داتا صاحب نے ایسا کون سا انداز اپنایا ہوگا اس وقت جو اتنا زیادہ اثر انداز ہوا اور اس کے بعد پھر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہے نا، دیکھیں گے جو صوفیہ کرام ہے نا، یہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہے، یہ اس کے عکس ہیں۔ یہ بہت زیادہ کائنڈ ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، کمپیشنیٹ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور پروگرام میں مجھے موقع ملا تو میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت علی حجویری جو تھے، جو ان کا خلق تھا نا، ان کا جو اخلاق تھا وہ اس درجے کا سافٹ تھا کہ لوگ جو ہیں ایک پل ان کی طرف محسوس کرتے تھے۔ ان کے جو ٹیچر تھے، جس خانقاہ سے ان کی اپنی ٹریننگ ہوئی تھی، وہ باہر ایک بہت بڑا جلی حروف میں لکھا ہوتا تھا، یہاں پر آنے والے سے اس کا دھرم نہیں پوچھا جاتا، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو یہاں سے حضرت علی حجویری کی ٹریننگ ہوئی تھی۔ اگر آپ ایک انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے، اس کا تعلق چاہے کسی ریلیجن، کسی آئیڈیالوجی سے ہو، وہ انسانیت میں ایک شرف رکھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا تھا نا، جب انہوں نے اپنے گورنر کو لیٹر لکھا، انہوں نے کہا یاد رکھنا 2 طرح کے لوگ ہیں، یا وہ تمہارے ساتھ فیتھ شیئر کرتے ہیں، either they are your brothers in faith or they are equals in humanity۔ تو یہ وہ تعلیم تھی جو ان صوفیاء نے امبائب کی ہوئی تھی۔ انسان کو انسان سمجھا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، لا یعنی بحثیں نہیں کی، لا یعنی ڈبیٹس نہیں کی۔ حضرت علی حجویری کی آپ کو اس طرح کی کوئی ڈبیٹس نظر نہیں آتی۔ وہ جو سافٹنس تھی، اس نے وہ محمدی گرین ریولوشن جو ہے پنجاب کے اندر اور پھر برے صغیر کے اندر اس کی بنیاد رکھی۔ اور پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، بابا فرید الدین ہوں، آل دیز گائز یہ کہیں نہ کہیں داتا صاحب سے کنیکٹڈ ہیں، اور انہی لائنز کے اوپر انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور وہ سافٹنس ہے جو کہ لوگوں کو ٹریکٹ آج تک کرتی ہے۔ تو یہ جو خصوصیات تھیں ان میں، ہم کئی ہستیوں کو جب بھی یاد کرتے ہیں خود کو ڈسٹنٹ محسوس کرتے ہیں، ان سے خود کو دور محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو اچیو کریں، ہم تو کہتے ہیں داتا صاحب کی جو یہ تو ان کی خصوصیت تھی، یہ تو ان کی خاصیت تھی، تو ہم اچیو کیوں نہیں کر پاتے، اور ہم اس ہستی کو اس مقام پر کیسے رکھ پائیں گے ایٹ دا سیم ٹائم؟ دس از اے ویری ویری ٹف کویسچن، اور بائی دا وے اس میں تھوڑی سی ہماری غلطی ہے۔ ہم جب کسی انسان کو سیکرٹنس کے تقدس کی ایک چادر میں لپیٹ لیتے ہیں تو ہم انہیں مافوق الفطرت، سپر ہیومن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دین کا جو تھیسس ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ دین تو کہہ رہا ہے کہ جی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فالو کرنا ہے، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔
حضرات انبیاء ہوں اپنے درجے پر, حضرات اولیاء ہوں اپنے درجے پر, دے آر ناٹ سپر ہیومنس, دے آر ہیومنس, دے آر رول ماڈلس. تو میرے اندر یہ جو مسکنسیپشن پیدا ہو رہی, آف کورس وہ سٹینڈرڈ اتنا بلند ہے کہ میں ویسا نہیں ہو سکوں گا, لیکن اس بات کی ممانعت نہیں ہے کہ میں نیتاً اٹیمپٹ کروں. اسلام یہ کہتا ہے, ریلیجن یہ کہتا ہے کہ ہاں تم اگر K2 نہیں چڑھ سکتے, میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں چڑھ سکتے, بیس کیمپ کے لیے اٹیمپٹ تو کرو. اگر اٹیمپٹ ہی نہیں کرو گے, اپنے بستر سے ہی لگے رہو گے, تو پھر تو تبدیلی نہیں آنے کی. تو شیخ حجویر کا جو آئیڈیل ہے, شیخ حجویر کی جو تعلیمات ہیں, وہ یقینی طور پہ ایسی ہیں, دے کین بی ایمولیٹڈ, دے کین بی فالوڈ. وہ سپر ہیومن درجہ اس درجے پر نہیں ہے, اٹس اے ویری ہیومن اسٹینڈرڈ آلسو. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ میں ویسا نہیں ہو سکتا, یہ اصل میں میری اپنی لیزینس بھی ہے, اور اس کو میں نے ایک مذہب کا رنگ دیا ہوا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہیں, میں نہیں ہو سکتا, تو ہینس میں کچھ کرتا ہی نہیں. اقبال اسی کو کرٹیک کرتے تھے. اقبال ایسے تصوف کو جو آپ کو سلا دیتا ہے تو وہ اس کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین تو ایک ہی تھے, نہیں, تمہارے اوپر بھی ایک حسینی آبلیگیشن ہے. اور بائی دا وے میں ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ بھی کوئکلی کرنا چاہوں گا. آج پوری دنیا میں امام حسین کو بھی ایک خاص انداز میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, امام علی مقام کی اسٹرگل کو. علی حجویری بھی حسنی حسینی ہیں. یزید نے جس نسل کو کاٹنا چاہا, اس نسل کے ایک فرزند, جس حسینی ریولوشن کو روکنا چاہا گیا, علی حجویری بھی اس ریولوشن کا ایک عکس ہیں. حضرت امام حسین کے 350-400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں, لیکن دنیا کو پیغام ہے کہ آج بھی حسینی باقی ہیں. تو علی حجویری himself, all the Sufia themselves, they represent that Hasani Hussaini light and Hasani Hussaini heritage, which is the collective universal heritage of the entire ummah. اور ہمیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ تصوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی غار میں جا کے عبادت کرے. حضرت علی حجویری فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ غار میں جا کے اللہ اللہ کر رہا ہے, یہ تو تصوف کا دین کا مقصد ہی نہیں تھا. مقصد یہ ہے دنیا میں رہو, دنیا تمہارے دل میں نہ ہو, دل میں رب العزت ہو. دنیا میں ہسبینڈ ہوں, میں ایک وائف ہوں, میں ایک استاد ہوں, میں کچھ بھی ہوں, میرے پر وہ شرعی آبلیگیشنز ہیں. ان کے ساتھ ساتھ میں ہارٹ کے درجے پر توحید باری تعالیٰ کو کیسے ریئلائز کرتا ہوں, یہ حضرت علی حجویری کا میسج ہے جو جگہ جگہ وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی دیتے نظر آتے ہیں. میں اسی کا ذکر کرنے والی تھی کہ یہ ان ساری تعلیمات کا ذکر ہے کشف المحجوب میں, اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں, چاہیے آپ اس پر بات کریں. دی کشف المحجوب حضرت علی حجویری کی بڑی مارکۃ الاراء کتاب ہے, اور کتاب کا جو اگر لٹرل میں ٹرانسلیشن کروں تو پردے ہٹانے والی کتاب, میں اپنے درجے پہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کو کیسے ریئلائز کرنا ہے, رب تعالیٰ کی توحید, بندے اور رب میں جو پردے آئے ہیں ان پردوں کو کیسے لفٹ کرنا ہے. تو آپ 11 پردوں سے پردے ہٹاتے ہیں اس کتاب میں. توحید کیا ہے, کیا ہم نے کبھی ریئلائز کیا ہے کہ توحید, جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس ایک ہونے کا کیا مطلب ہے. داتا صاحب نے پورے چیپٹرز باندھے ہیں اس پہ, کوئی 45 درجوں کے اوپر توحید پر کانورزیشن ہے. ایمان کیا ہے, جس کو میں ایمان کہہ رہا ہوں, یہ ہارٹ کی سٹیٹ ہے, یہ زبان سے بولنا ہے, یہ عمل سے کرنا ہے, یہ کیا ہے اصل میں. نماز پڑھتا ہوں, نماز کیوں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں, روزہ کیوں رکھتے ہیں, حج کیوں کرتے ہیں. حضرت علی حجویری نے ان سارے پلرز آف اسلام کے اوپر چیپٹرز باندھے ہیں تاکہ بندے اور رب کے درمیان سے پردے ہٹ جائیں. ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں, وائی آر وی ڈوئنگ دس. مطلب میں ریچولسٹکلی نماز پڑھ رہا ہوں, ریچولسٹکلی روزہ رکھ رہا ہوں, دیر از اے اسپریچول لاجک بیہائنڈ دا ریچولز آلسو. اچھا, ویسے ان کی سخاوت کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ آج کی دنیا پہ کس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سخی تھے, ہم جانتے ہیں کہ داتا صاحب ہی اسی لیے کہلاتے ہیں وہ, تو ایک ان کا جو شخصیت کا پہلو تھا, ان کی ہستی کا جو پہلو تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے ٹائم میں جب جیب بھری ہوتی ہے تب سخاوت کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ایسا وقت جب جیب خالی ہو کس طرح سے سخاوت کی جائے؟ بہت مشکل کام ہے, لیکن آپ علی بھائی اس بات کو اپریشیٹ کریں گے. یہ سخاوت جو ہے سب سے بڑا سمبل پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, اور اپنے درجے پر امام حسن was known for his unparalleled generosity, and Ali Hajwiri is by the way direct descendant of امام حسن.
تو وہ جو جنروسٹی ہے نا وہ آپ کی جینز میں بھی ہوتی ہے، وہ آپ کی فیملی کا ایک ٹریٹ ہوتی ہے، ایکوائر بھی کی جا سکتی ہے، ہم محنت کر کے بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، لیکن اگر جنریشن بائی جنریشن آپ دیکھ رہے ہیں میرا دادا سخی، میرا باپ سخی، اوپر سخاوت ہی سخاوت ہے، تو وہ پھر آپ کے اندر سے بھی ایمنیٹ ہوتی ہے۔ دادا صاحب نے یہ چیپٹر لکھا ہوا ہے سخاوت کے اوپر، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ سخاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جود مقام جوادیت اور ایک سخاوت۔ سخی وہ ہوتا ہے جب سخاوت کرتے وقت اپنے پرائے کی تمیز کرتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نان مسلم ہے، میں اس کو دوں گا، اس کو نہیں دوں گا، اپنے پرائے کی تمیز کر لی، میں بٹ ہوں، میں کشمیری ہوں، میں پنجابی ہوں، میں دوسروں کو نہیں دوں گا۔ مقام جوادیت یہ ہے کہ سخی جب سخاوت کرنے پہ آئے تو اپنے پرائی کی کوئی تمیز نہ ہو، اور یہ مقام محمد مصطفیٰ ہے جس کو ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فالو کرے۔ واہ، صورت بات۔ بہت شکریہ پروفیسر فہد علی کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنے صوفیاء کے نقش قدم پر چل کر آج بھی اپنے دین کو بچا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ابھی ہم بریک پر جائیں گے۔